بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حکومت کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت دن بدن بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اگر یہ بات واقعی سچ ہے تو جو عام آدمی ہے اس کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے، اور جو حال ہی میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ظاہری بات ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے سب سے موزوں شخص جو ہے وہ وزیر خزانہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہم کچھ سیاسی باتیں بھی کریں گے اور کچھ معاشی باتیں بھی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب۔ آپ صرف وزیر خزانہ نہیں ہیں، ٹیکنوکریٹ بھی نہیں ہیں، بلکہ اب آپ سیاسی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو فوجی عدالتوں کا مسئلہ تھا، اس پہ جو اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی تھی، اس میں آپ کا رول بڑا اہم تھا۔ جاننا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظوری تو ہو گئی، فوجی عدالتوں میں توسیع بھی ہو گئی، سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے آپ کی ڈیل کیا ہوئی ہے، اور اگر پیپلز پارٹی سے ڈیل ہو سکتی ہے تو آپ کی اپنے اتحادی مولانا فضل الرحمان سے ڈیل کیوں نہیں ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکیورٹی چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اس کے لیے یہ ایکسٹینشن 2 سال کی ناگزیر تھی۔ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد، آپ کو یاد ہوگا، پھر 2 آئین میں اور پاکستان آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئیں۔ وہ 7 جنوری 2015 کو وہ لاگو ہوا اور 2 سال میں اس نے ختم ہونا تھا۔ اب یہ جو میٹنگز ہم نے کی ہیں وہ قریباً 15 میٹنگز ہوئی ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور ہمارا جو فائنل میٹنگ تھی 28 فروری کو ہو گئی، اور ہم نے کہا کہ جی سب نے کہا کہ فرسٹ یا سیکنڈ کو اسمبلی کا اجلاس بلا لیں۔ میڈیا میں سب موجود ہیں، آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ جی یہ سائن کر دیں، ایک پچ پہ تھے سب۔ لیکن پیپلز پارٹی نے 4 مارچ کو ایک ملٹی پارٹی میٹنگ کانفرنس کال کر لی۔ تو میں نے یہ تجویز کی کہ اب مناسب نہیں ہے کہ ہم فرسٹ یا سیکنڈ کو کریں، 3-4 دن ہمیں ویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا یہ میٹنگ کے بعد جوائن کر لیں۔ تو ہم 6 کو منڈے کو، یعنی 6 کو ہم کر لیں گے، انہوں نے ہفتے کو رکھا تھا۔ تو 6 کو بعد جب انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ 9 پوائنٹس پیپلز پارٹی نے پبلک کیے کہ جی یہ 9 چیزیں ہماری کنڈیشن ہیں کہ آپ اس کو مانیں گے تو ہم پھر آپ اس کا حصہ بنیں گے۔ پھر پیپلز پارٹی کی ٹیم جو ہے وہ بلکہ اس میں ایڈ کر دیا گیا لیڈر آف دی اپوزیشن اعتزاز صاحب کو، چودھری اعتزاز صاحب، اور پھر انہوں نے شہری رحمان صاحبہ کو، فاروق نائک صاحب کو۔ پیپلز پارٹی نے اپنی نمائندگی کافی سینئر لیول پہ اس میں ڈال دی 4 مارچ کی اناؤنسمنٹ کے بعد۔ تو جو اس کے بعد ہماری میٹنگز ہوئی اس میں طے یہ ہوا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ جو تھا وہ ایک منیمم یہ کہہ لیں یہ کور مسئلہ تھا کہ جی مذہب، جو لفظ یوز تھے 15 والی قانون میں اور آئین میں کے حوالے سے، وہ تھا یوز آف ریلیجن اور سیکٹ۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم بھی واقعی استعمال تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ایکچولی مس یوز ہو رہا ہے، یعنی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ وہ تو نہ دہشت گرد کا مذہب ہے، نہ قوم ہے، نہ کوئی ان کی کوئی سمپتی ہے، ان کی تو تباہی ان کا ہے ایجنڈا۔ تو ہم نے 2015 کے قانون کو ورچولی دونوں ترامیم جو تھیں 2015 میں، اسی کو ریپلیکیٹ کیا ہے، اسی کو دوبارہ ابھی لایا ہے، ماں سوائے یہ لفظ چینج کیا۔ اور پھر پیپلز پارٹی کی 4 یعنی 9 میں سے 4 ایسی چیزیں تھیں جس میں ایک تھا کہ جی جو بھی پکڑا جائے دہشت گرد اس حوالے سے، تو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت اس کو 24 گھنٹے میں اس کو، یعنی اس کی چارج شیٹ ملنی چاہیے، کورٹ میں پروڈیوس ہونا چاہیے، وہ اپنے مرضی کا وکیل کر سکے، نہیں اگر افورڈ کر سکے تو اسٹیٹ اس کو لیگل کاؤنسل دے، اور چوتھا قانون شہادت کی اس پہ اپلائی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آلریڈی اپلائی تھیں، یعنی آرٹیکل 10 میں پہلے 3 موجود، لیکن وہ کہتے ہیں ایکسپریسلی لکھ دیں۔ تو ہم نے وہ چیزیں لکھ دیں، اور پھر پیپلز پارٹی نے جو باقی ڈیمانڈز تھی کہ جی 1 سال کرے، 2 سال کے بجائے 1 سال کافی نہیں ہونا تھا کیونکہ 2 مہینے تو گزر چکے ہیں، تو اس پہ ایک روڈ میپ طے کیا گیا۔ لیکن پیپلز پارٹی مان گئی، فضل الرحمان صاحب کیوں نہیں مانے؟ نہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ جو ان کی بعد میں نمائندگی تھی وہ شاید یہ ایکسپلین نہیں کر پائی ہوگی، یا جو بھی ان کے مسئلہ ہوا ہوگا، لیکن اب اس میں مزید ٹائم لگتا اگر ان کو بھی منانے، سب کو منا لیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ تمام پارٹیز مانی ہیں، 28 فروری تک تمام پارٹیز مان چکی تھی، ماں سوائے پیپلز پارٹی کے۔ جب اس کو دوبارہ راؤنڈ ہوئے 4-5 تو اس میں پھر آگے تھوڑا سا انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 10 اپریل 2015 کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس میں ایک قرارداد پاس کی گئی، اور قرارداد جن لوگوں نے پیش کی تو سب سے اوپر آپ کا نام ہے، اسحاق ڈار وزیر خزانہ، اور خورشید شاہ صاحب بھی تھے، اعتزاز احسن بھی تھے، حاصل بزنجو بھی تھے،
مشاہد حسین بھی تھے, شاہ محمود قریشی بھی تھے, اور بھی لوگ تھے. اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان ڈیزائرز دیٹ پاکستان شوڈ مینٹین نیوٹرلٹی ان دا یمن کانفلکٹ سو ایز ٹو بی ایبل ٹو پلے اے پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک رول ٹو اینڈ دا کرائسس. اب آپ نے راحیل شریف صاحب کو سعودی کولیشن کا سربراہ بنانے کی منظوری دے دی ہے, تو یہ جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے جس کو آپ نے پیش کیا تھا, کیا یہ ختم ہو گیا؟ نہیں, اس کو آپ نے خود ہی پڑھ دیا, اچھا ہو گیا. نمبر ایک یہ کہ میر صاحب یہ جو یمن کے حوالے سے تھا, اس وقت وہ پاکستان کی فوج مانگ رہے تھے کہ پاکستان فوج بھیجے اور یمن میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ اس سارے پروسیس میں اور اس جنگ میں شریک ہو. یہ قرارداد اس کے حوالے سے تھی. دوسرا, انہوں نے اس زمانے میں یہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی, اس کے بعد جب انہوں نے کولیشن فورس بنانے کی جو اناؤنسمنٹ کی, وہ دہشت گردی کے اگینسٹ ہے بائی دی وے, کہ جتنے ممالک ہیں قریباً 40 سے کم ہیں, تو اس کی دہشت گردی کے حوالے سے کہ دہشت گردی ختم کی جائے پورے اسلامی ممالک. اس کی جو کولیشن فورس تھی اس کے لیے انہوں نے جنرل ہیل کا نام پرپوز کیا تھا. اس وقت آرمی چیف تھے. انہوں نے کیا تھا؟ ہاں, انہوں نے کیا تھا. اور وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے سجیسٹ کیا تھا. نہیں جی, نہیں, وہ انہوں نے, اور اس کے دونوں وزیر اعظم کے ساتھ یہ مشقیں دیکھنے گئے تھے اس وقت, جو نارتھرن الائنس انہوں نے یہ ساری بنائی تھی اپنی پوری فوجوں کا سارا, اس کی جو ایکسرسائزز وغیرہ تھی, اس حوالے سے انہوں نے یہ آرمی چیف اس وقت جنرل ہیل بھی تھے اور وزیر اعظم صاحب بھی تھے, دونوں انوائٹڈ تھے, اور انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا کہ ان کو آپ ہماری اس تمام کولیشن فورسز کا سربراہ جو ہے وہ بننے کے لیے آفر کی تھی. لیکن اس وقت یہ جب ڈسکشن ہوئی واپس آ کے, تو یہ تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا. ایک طرف وہ پاکستان آرمی کی قیادت کر رہے ہوں گے, دوسری طرف وہ کولیشن فورسز کی قیادت کر رہے ہوں گے, تو وہ بالکل مناسب ٹائم نہیں ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اس وقت اس کو نہیں مانا گیا. اور جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اور ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے اب دوبارہ یہ درخواست کی, اور دوبارہ یہ ان رائٹنگ انہوں نے یعنی پرپوز کیا, ان رائٹنگ پرپوز کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ جنرل ہیل کو ایک کولیشن فورسز کا سربراہ ہونے کے لیے اجازت دیں, اور ان کو سربراہ یعنی اپروول کریں سربراہ ہونے کا. تو اس میں سول ملٹری لیڈرشپ پرائم منسٹر کی کنسلٹیشن بھی ہوئی, اور اس میں جو ہے ایون پرائم منسٹر نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کنسلٹیشن کی. وہ سب کی ایڈوائس لی, اپنے ساتھیوں سے بھی لی, ان سے بھی لی. اب یہ ہے کہ اگر جنرل ہیل نہیں کریں گے تو کوئی اور ملک کا جو ہے وہ یہ تو نہیں کریں گے, کوئی جونیئر بندے کو لے لیں گے یا کوئی تو اگر ایک کولیشن فورسز اکٹھی ہوئی ہیں اور ایک فورس بنائی گئی ہے دہشت گردی کے لڑنے کے لیے, اور وہ ساری اسلامی ممالک کی فورسز ہیں, سارے مین کے اس میں چند ممالک نہیں ہیں, اور اس کی قیادت کی بات ہے, تو کیا یہ آنر نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ کہ پاکستان کے ایکس آرمی چیف کو اگر یہ آنر ملتی ہے. اب کانفلکٹ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اب وہ ان کا آبویسلی وہ تو نہیں ہے نا انفلوئنس یا آپریشنل کمانڈ پاکستان آرمی کی, تو وہ اس میں پروفیشنل کام ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ایک سوال ذرا ہٹ کے ہے. سابق صدر پرویز مشرف صاحب اپنے کچھ انٹرویوز میں یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کے دور حکومت میں سن 2000 میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس کو کہ آپ بعد میں ٹریش کہتے رہے, لیکن مشرف صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ بیان آپ نے اپنی مرضی سے رضا کرانہ طور پہ دیا تھا اور وہ بالکل ٹریش نہیں ہے. اس پہ آپ کچھ کہنا کہ یہ حدیبیہ پیپر مل والا جو ہے. جنرل مشرف کی کہنے کا تو میرے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتا. مجھے یہ بتائیں میر صاحب کہ آپ کے پاس میری اس جو تاریخ ہے اس کے اوپر جو بیان جو مجھ سے انڈر ڈیوریس لیا گیا اور اس کی سٹوری آپ کے پروگرام میں اپنے خواجہ آصف نے بھی بیان کی, آپ کے پاس وہ کاپی ان سائنڈ پہلے کیسے پہنچی تھی؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس وہ بیان, تو دیٹ مینس کہ کسی نے تیار کیا ہوا تھا نا آلریڈی, تو آپ کے پاس کیسے پہنچا تھا؟ میرے پاس تو, اور میرے علاوہ بھی کچھ صحافیوں کے پاس پہنچ گیا تھا, لیکن پھر آپ نے دستخط کر دیا نا اس پہ. دیکھیں وہ تو آپ کے اس میں قرآن میں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یعنی موت اور زندگی کا مسئلہ ہو یا اس طرح کا, تو آپ جو چیز یعنی کچھ چیزیں حرام ہیں اس کو بھی آپ کر. یہ بیسیکلی دیکھیں لمبی سٹوری ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حدیبیہ
کہ جو جتنے لینڈرز تھے وہ ایک نہیں تھا ادارہ فائنینشیل جس کا میں چیف ایگزیکٹو تھا، صرف 92 تک، اس کے 8 ادارے تھے، سٹی بینک بھی تھا، بینک آف امریکہ بھی تھا، ایمریٹس بینک بھی تھا، فیصل بھی تھا، ہر جو جہان کے، وہ باقی کتنے چیف ایگزیکٹو، وہ کنسورشیم لینڈنگ تھی۔ کنسورشیم لینڈنگ میں اس کو کوئی کہتا ہے جی وہ توقیر صادق کیس میں، او بھائی توقیر صادق میں او جی ٹی سی ایل حکومت پاکستان قوم کے پیسے تھے، اس میں تو 1 روپیہ نہیں تھا۔ ایک لینڈر کے پیسے جتنے ان کے اپنے بینکس کے جتنے ادارے تھے 8 انکلوڈنگ اجمیری مداربہ، اس میں حکومت کا کوئی پیسہ نہیں۔ اس کے بعد جو بورر ہے، وہ بورر نے اپنے آخری دن تک اپنے پیسہ ایک پیسہ پرنسپل بھی اور اپنا مارکا بھی ادا کیا تمام کو، انکلوڈنگ دس، حالانکہ میں 92 میں اس کو ریزائن کر چکا ہوں، یعنی یہ جا کے 98 میں سیٹل ہو رہی ہے 99۔ تیسرا یہ کہ آپ کے جو سیکیورٹی تھی جو انڈر ڈیبیٹ ہے کہ جی فارن کرنسی اکاؤنٹس، اس کی تو بے نامی اکاؤنٹس تو ابھی پچھلے مہینے تک تو اس ملک میں آپ کے وہ الاؤڈ تھے۔ یہ تو میں نے قانون لایا ہوں، میں ابھی ہماری حکومت کیبنٹ سے اپروول لے کے اور ہم نے اس کو بین کیا کہ جی اگر بے نامی ہوگا تو حکومت کی پراپرٹی بن جائے گا، اور وہ جب پتہ چلے گا تو آپ کے ملک میں آپ تو اس بیان کے میں جو ڈیٹیلز ہیں آپ ان کو کنفرم کر رہے ہیں۔ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کا قانون 1992 کا، آپ کا 2001 کا مشرف کا اپنا قانون، اس سے بھی اسٹرانگ 92 کا، اس کو ٹوٹل پروٹیکشن ہے۔ تو آج بھی آپ کے ملک میں جو فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں ان کو پوری پروٹیکشن ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انڈر 1992 ERA اور انڈر پیرا جو ہے 2001 جنرل مشرف کا۔ بات یہ ہے کہ قانون کے مطابق چلنا ہے نا۔ اب وہ جو میں ٹریش آپ کے پروگرام میں بھی کہا اور میں آج تک کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ہے کہ 5 ججوں نے، اس کے بعد 2 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے ایک دفعہ قریباً 11 جج اس کو ٹریش ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ میری اس سٹیٹمنٹ کو ان کا ہے کہ دس ہیز نو ایویڈینشری ویلیو which mean is a waste paper۔ تو اب آپ اس ٹریش کو ختم ہونے دیں گے کہ نہیں ہونے دیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو پرانے دوست ہیں جو کہ اس وقت دشمن بن گئے تھے آپ کے 93 میں جب میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر تھا، وہ آپ کو بلیم کرنا چاہتے تھے، اور آج وہ آپ کے دوست سب سے بڑے دوستوں میں شامل دوبارہ ہو گئے ہیں۔ بی کیئرفل، ہی از گوئنگ ٹو ہٹ یو اگین۔ ان سے کوئی آپ تو وہ ایک شخص ہے جو اس کو لیے پھر ایک بات بتائیں، تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ٹریش تھا، وہ ٹریش ہے، وہ ٹریش رہے گا، ٹھیک ہے، اور 11 آنریبل ججز نے اس کو ٹریش ڈکلیئر کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جن دنوں میں خواجہ آصف صاحب کو اور کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو ریلیز کیا گیا تھا، آپ کے بھی ریلیز کی خبر آ گئی تھی کہ آپ کو بھی رہا کیا جا رہا ہے۔ میری اور مشاہد کی ایک ہی دن آئی، ٹھیک ہے، 6 دسمبر 2000 کو جنرل محمود میرے پاس آئے لاہور میں۔ مجھے جنرل محمود اس وقت کیا تھے؟ ISI کا چیف۔ اچھا، وہ آپ کے پاس آئے؟ میرے پاس لاہور میں آئے، اور یہ پہلا جرنیل کی میٹنگ نہیں تھی، یہ 6ٹھی میٹنگ تھی میرے ساتھ جرنیلوں کی۔ 2 دفعہ جنرل ذوالفقار آئے، 1 دفعہ طارق مجید آئے، پھر جنرل امجد مجھے ملے، اس کے بعد مجھے جنرل محمود ملے 6 دسمبر 2000۔ اب یہ 6 میٹنگوں میں جو پورا میرے اوپر جو کنونس کرنے کی کوشش تھی کہ پاکستان نیڈز یو آر نیشنل ایسیٹ، حکومت جوائن کرے۔ آپ ان کے پاس تو وہ پوری میری کنورسیشن ہوگی نا، ان اداروں کے پاس وہ نکالیں اور پبلک کر دیں۔ تو آپ نے جنرل محمود کو نو کر دی؟ میں نے ان کو کہا کہ مجھے کہہ رہے یو نیشنل ایسیٹ، یو کنٹری نیڈز، اور میں نے کہا بات سنیں، واٹ ہیو یو ڈن ٹو می؟ آپ نے 14 مہینے میں میرے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تلاشیاں، مجھے اب اٹک تک لے گئے۔ نہیں آپ چھوڑیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیٹ بائی گونز بی بائی گونز۔ یہ میں نے آپ کے 2003 میں نومبر 2003 میں حامد میر صاحب نیوز میں میرا فل پیج میٹنگ، اس وقت جنرل مشرف عروج پہ تھا، اس وقت کا میں انٹرویو دیکھے نا، میں نے کیا کہا ہوا ہے۔ طارق بٹ صاحب نے کیا تھا؟ جب مجھے جی طارق بٹ صاحب نے کیا تھا؟ نہیں، یہ آپ کے دوست راؤل کلاسٹر نے کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کیا تھا، اور یہ فل پیج انٹرویو تھا، اور اس میں میں نے ڈیٹے دی ہوئی ہیں، اور میں نے بتایا کہ کس جرنیل نے مجھے، اب وہ تو پیک تھا نا 2003 مشرف کا، اس وقت تو مشرف کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک چیز کو وہ ڈینائی کرے، کسی جرنیل نے نہیں کہا۔ میں نے اس میں بتایا کہ جی آئی واز ٹولڈ بائی جنرل امجد کہ ہم نے آپ کے تمام ٹینیور چیک کیے ہیں، آپ کے منسٹریز، جب آج تک 1 روپے کی ریگولیرٹی نہیں نکلی، وٹ ٹو ٹیک آف خدا نہ خواستہ ویسٹ۔ میں پبلک کا 4 دفعہ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، کابینہ کا یا 5ویں دفعہ، میں چیلنج کرتا ہوں
آپ میرے دیکھیں میں رسپانسبل، میں اللہ کو بھی جواب دوں، اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا کو بھی جواب دوں، عوام کو بھی جواب دوں. اب چیک کریں نا، اب آپ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن پکڑی ہے آپ نے، اس میں 8 چیف ایگزیکٹو غائب ہیں، 8 ادارے غائب ہیں، بورر میں پیسے واپس کر چکے ہیں، کوئی کلیمنٹ نہیں ہے، لینڈر سب نے پیسے لے لیے. واٹ از یور پرابلم بھائی؟ اچھا اب اس میں ایک اگر سوال اگر آپ برا نہ منائیں جی، اس یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ ٹریش کہہ رہے ہیں، اس سٹیٹمنٹ میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے سعید احمد، ان کا بھی نام ہے جی، جو اس وقت فرسٹ حجویری مضاربہ کے ڈائریکٹر تھے. جی، آپ نے چند دن پہلے ان کو نیشنل بینک آف پاکستان کا پریزیڈنٹ بنا دیا ہے. جی. یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کیا، اب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں برین ڈرین ملک میں لائیں. مجھے سعید صاحب کی ریکمینڈ کرنے والا جو تھا اور جس نے مجھے کنونس کیا، وہ دائیں کیا کہتے ہیں، دائیں مونچھ کا بال، آپ کے دوست کا دائیں مونچھ کا بال تھا، اللہ اس کو بخشے، آسن رشید. ہی واز گلف آئل کا پریزیڈنٹ، ہی واز اوور کامن فرینڈ تینوں کا. اس نے کہا اس کو لے کے جاؤ پاکستان میں. یہ 99 میں از گولڈ میڈلسٹ ایکچولی ہے وہ، اور اس نے یعنی بہترین پرفارم کیا ہے مختلف بینکوں میں، یوباف میں، کویت ایشیا بینک میں، سعودیہ میں کام کیا. اگر بھئی آپ کے کیا پی نٹس تو آپ ان کو دے رہے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو آپ لائیں واپس پاکستان میں، اور پاکستان آئے گا. دیکھیں آپ دوست اپنے کو سمجھائیں کہ اس کو اگر قسمت میں نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، تو اس نے کبھی نہیں بننا وزیر اعظم پاکستان. وہ پاکستان کو آگے جانے دے. کیا آپ 2013 میں سوچ سکتے تھے کہ پاکستان یہ آپ اسی کی بات کریں نا جس کو ایز چیمبر لاہور کامرس آف پریزیڈنٹ کے صدر کے طور پہ آپ نے چیک بھی دیا تھا؟ جی 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 ہمارا ایک آپ کا بھی دوست ہے وہ. میں تو ایک نہیں، میں تو کئی دفعہ دیا. میں تو ان کی جو کرتوت ہے وہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میں پرسنل ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کو 2013 میں کیا جو اگلے سال ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، میر صاحب آج پاکستان کو، یہ میرے لیے ایک اللہ تعالیٰ کے شکر، بے حد شکر کا مقام ہے. آج اس کو کہا جا رہا ہے کہ 2030 میں آئی ایم شیور کہ آپ نے دیکھی ہوگی پرائز واٹر G20 میں ہوگا. بھئی ہمیں سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی، آپ کو بھی، اور ہمیں کوشش کریں کہ اس کو مزید بہتر کریں. اب ہم نے یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم نے جس دن سے الیکشن ہارے ہیں، ہماری الیکشن کی کمر ٹوٹی. ویسے فزیکلی بھی اللہ ان کو صحت اس کو دی، اور ہم دعا کو ہوتے کہ صحت ہو. میاں نواز تو اس کی خبر لینے چلے گئے تھے. اور اچھی بات ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان کو آگے جانے دیں. لیکن میرا سوال ہے یہ ہے کہ سعید احمد صاحب کا نام، جو آپ کا سو کالڈ، آپ جس بیان کو ٹریش کہہ رہے ہیں اس میں ان کا نام ہے، اس کو آپ نے نیشنل بینک کا صدر بنا دیا ہے. بھائی وہ اپنے میرٹ پہ، وہ پہلے ڈپٹی گورنر رہے ہیں 3 سال، ڈپٹی گورنر رہے ہیں. ابھی ان کا فردر اس کا 1.5 یا 2 سال کا اور ان کا ٹینیور تھا. انہوں نے اوپن ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہیں، اوپن ہوئی ہیں، انٹرویوز ہوئے ہیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری بھی ہے، اس میں کیبنٹ سیکرٹری بھی ہے، اس میں فائنانس سیکرٹری بھی ہے، اس میں میں بھی ہوں. ہم سب کرتے ہیں. یو وانٹ اس کہ جی ایک بندے کو ایمانداری کے بیسس پہ جس کا رائٹ بند ہے نہ کیا جائے. میں نے 3 کا پینل بھیجا جو بیسٹ 3 تھے. پرائم منسٹر نے ان کو چوز کیا، بالکل ٹھیک چوز کیا. پرائم منسٹر نے چوز کیا ان کو. ہاں جو پروسیس ہی یہی ہے نا میر صاحب. اور دیکھیں ہم پینل بھی ہمیشہ 3 کا بھیجتے ہیں. جتنے کینڈیڈیٹس تھے اس کے لیے کچھ 70 آڈ کی اپلیکیشنز تھیں. اس میں شارٹ لسٹ ہوتے جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے 5 کی ہوئی سیکٹری لیول پہ، جو پہلے پروسیس ہوتا ہے، پھر اس سے پہلے نیچے پروسیس ہوتا ہے. فائنل جو انٹرویوز ہوئے اس میں سے جو 3 بیسٹ کینڈیڈیٹس تھے اس کا پینل پی ایم صاحب کو بھیج دیا ہے. ہی واز ون آف. اچھا آپ یہ بتا دیں کہ ہم لوگوں کو آنے دیں. میری بات سنیں کہ جو ان کا پنجاب کا پریزیڈنٹ تھا، جو ان کا ہوسٹ ہوتا تھا سعودی عربیہ میں، اب وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ بھول گئے. He is the mover to convince me کہ اس کو پاکستان لے کے آؤ. اس کو کہو کہ آپ کے فیک اینڈ آف لائف اپنے پاکستان کا قرض ادا کرے. لیکن ہم ہر چیز کو اچھی کو ہم نے قسم کھائی ہے برا منانا ہے. ہم نے دھرنا کرنا ہے. ہم نے ایک ٹرانزیکشن 100 بلین کی کاسٹ کی ہے پاکستان کو نقصان کی. پہلے وہ دھرنا کیا 126 دن وہ وقت ضائع کیا. ابھی یہ پاناما کا ڈرامہ کیا ہے. ابھی کو اگلے ڈرامے کے لیے وہ تیار ہوں گے. یہ جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ان کے ڈرامے جاری رہیں گے. یہ پاناما کا ڈرامہ تو پاناما سے نہیں آیا ہے جی. یہ تو جرمنی کے اخبار نے پہلے خبر چھاپی. میری بات سنیں نا. اب پرائم منسٹر کا نام کدھر ہے ادھر میر صاحب؟ تو اب میرا مطلب ہے لیٹس گیو اٹ اے بریک نا. آپ نے کہا تو کہیں تو روکو یار. آپ نے اگر قسم کھائی ہے کہ بس اگر میں نہیں ہوا تو میں نہیں تو کوئی بھی نہیں. یہ تو وہ ایٹیچیوڈ ہے نا. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ڈان میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میں 62 کی بات ہو رہی ہے نا، 62 63 کی، وہ اپنے گرمان میں جھانکے نا، وہ اپنا ڈی این اے کروائیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ 62 میں قابل ہیں کہ نہیں ہیں. ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے وہ ڈی این اے کرانے کے بعد. اچھا
ٹھیک ہے نہیں پلیز اس طرح یہ میر صاحب آپ پازیٹو اپنے میڈیا کو پازیٹو پاکستان کی خدا کے لیے دنیا کچھ کہہ رہی ہے پاکستان کے بارے میں ہمارے چند بیمار ذہن پاکستان کو جو نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو لوگ دنیا جو انویسٹر ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے. اچھا تو یہ جو میڈیا کی آپ نے بات کی تھی جو ڈان لیکس کا معاملہ ہے یہ کیوں نہیں طے ہو پا رہا؟ دیکھیں اگین میر صاحب اب آپ کو بھی پتا ہے کہ ون آف دا موسٹ کریڈیبل جج وہ اس کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں جسٹس رضا, ایوری باڈی ریسپیکٹ ہم, ٹھیک ہے. نیچے جو بندے ہیں تینوں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایک ریپرزینٹیٹو ہیں, 3 آپ کے سینئر سول سرونٹس ہیں, بیوروکریٹ جو ہیں, اسٹیبلشمنٹ سیکرٹری اس میں محل سینئر موسٹ ہے. اب ان لوگوں کی انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن تشکیل ہوا اور اس کی کیا اب آپ انفلوئنس کریں ان کو, اب وہ اس کا انشاءاللہ سونر اور لیٹر اس کی رپورٹ آ جائے گی اور یہ پھر حمود الرحمان کی طرح لاک نہیں ہو جائے گی یا ایبٹ آباد کی طرح لاک نہیں ہو جائے گی, یہ پبلک ہوگی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. چلیں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ پبلک ہو جائے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا, پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ, یہاں تک کہ جو برائلر مرغی ہے وہ اتنی مہنگی ہو گیا کہ عام آدمی نہیں خرید سکتا, ٹماٹر اتنا مہنگا ہو گیا ہے. میر صاحب 2-3 آپ چیزیں پکڑ لیتے ہیں, میری بات سنیں نا, پوری دنیا میں ایک میکنزم ہے مہنگائی کا, سی پی آئی کنزیومر پرائز انڈیکس, وہ 4% پہ آپ مہنگائی کا طوفان آپ چند ماشاءاللہ سینئر اینکر بیٹھ کے جس دن مہنگائی کا طوفان ثابت کریں گے تو ہو جائے گا, جس دن آپ کہیں گے اکانومی کیا بات ہے یہ 20-30 کی. اگر ایک عام آدمی میرے ساتھ آپ چلے مارکیٹ میں, وہ بیچارہ اگر برائلر مرغی نہیں خرید سکتا, جبکہ حکمران طبقہ تو دیسی مرغیاں کھاتا ہے, لیکن اگر عام آدمی برائلر مرغی نہ خرید سکے, وہ آلو نہ خرید سکے, وہ ٹماٹر نہ خرید سکے, تو اس کو تھوڑا سا بتائیں نا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. میں گزارش کروں, میری بات سنیں, دیر از اے نیشنل مانیٹرنگ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی جس میں صوبے بھی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے. میری عرض سن لیں آپ, اس کا ایک میکنزم ہے, شروع ہم نے کیا ہوا ہے, اس کی میٹنگ ہم ریگولرلی ہر مہینے کرتے ہیں اور اس میں صوبوں کا زیادہ یعنی عمل داخل ہے ایڈمنسٹریٹو ٹو میک شیور کہ جی قیمت جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے لوگ نہ بڑھائیں. لوگوں کو ایک ٹینڈنسی ہے نا, یہ ہمارا تھوڑا سا ڈنڈا چلانا پڑتا ہے نا, ایڈمنسٹریٹو ریٹ جیسے کہتے ہیں, تو یہ ہم ریگولر کرتے ہیں جہاں پرائس کی, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ میں انہوں نے ریکارڈ پہ آپ کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس رینج سے قیمت باہر نہیں جانے دیں گے, یاد ہے آپ کو, ایوریج جو ہوگی وہ پتہ نہیں 144 یا اس طرح کا کوئی فگر تھا, ریکارڈ میں موجود ہے. اور یہ اداروں کا کام ہے کہ ان کو میک شور کرنا, لیکن ہم یہ میٹنگ ہم اگلے ہفتے کر رہے ہیں نیشنل مانیٹرنگ پر, اس کو دیکھیں گے کہ جو چیز میں قیمت میں ویریشن آتی ہے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب سے ہم بات کریں گے, کچھ اکانومی کی مزید باتیں کریں گے ایک وقت. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے مہمان ہیں. ڈار صاحب ذرا یہ بتائیں قوم کو کہ پاکستان پہ اس وقت جو غیر ملکی قرضوں کا بوجھ ہے ایگزیکٹ فگر کیا ہے؟ دیکھیں جو ہمارا یہ ایک پروسیس ہے اور اس میں نے شاید آپ کے نظر سے نہیں گزرا ہوگا, 1 فروری کو میں نے پورا 3 سال کا ڈیٹا دیا ہے. آپ نے دیکھا یہ پورے 20 اخباروں میں آپ نے جو دیا ہے وہ دیکھا ہے؟ جی, اور وہ ڈیٹا اور بہت سے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ جو ہیں وہ اس ڈیٹا کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ان سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں, بیٹھے اور سارے کا سارا لیٹس ڈسکس. ایک بات یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹا پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا جب حکومت نہیں آئی ہے اس وقت جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا وہ قریباً 48 بلین تھا, 48 بلین US ڈالر. ٹھیک ہے جی, اس میں آپ کے پاس اسٹیٹ بینک میں ایک ڈیٹ کو جو صحیح دیکھنے کی ہے نا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں یعنی ہاتھ میں, تو دیٹ مینس کہ دیٹ از یور نیٹ وری نا. تو ڈیٹ جو آپ کا تھا وہ 48.1 بلین ڈالر تھا اور اسٹیٹ بینک کے پاس 6 بلین ڈالر, جس میں 2 بلین پیپلز پارٹی نے ایک ٹیمپرری سواپ کیا تھا, اگست میں واپس کرنے تھے چائنا کے ساتھ, تو 4 بلین رہ گئے. 4 - 48 44 بلین ڈالر کا ڈیٹ. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ کے جو پورے 3 سال ہوئے, ابھی ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے, لیکن فرسٹ 3 ایئرس کی بات کر رہا ہوں, جون کی میں 16 کی بات کر رہا ہوں, ڈیٹا جو ہے آفیشیل, اس میں آپ کا ڈیٹ جو ہے 57.1 بلین پہ گیا اور اس دن اسٹیٹ بینک کے پاس 18 بلین تھے. آپ اس کو اگر مائنس کریں تو یہ کتنے ہوئے, 39.6 بلین ڈالر. آپ کی ایکسٹرنل ڈیٹ نیٹ آف کیش ان ہینڈ آپ کی 4.5 بلین سے پوزیشن امپروو ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی اب وہ کرتے کیا ہیں لوگ جو اسپن ڈاکٹرز ہیں. ایگزیکٹ فگر آپ کیا بتا رہے ہیں غیر ملکی قرضے کی؟ 30 جون کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, 30 جون 2016 کی دے رہا ہوں, لیٹسٹ بھی فگر دے دیں گے انشاءاللہ, وہ 57.1 بلین, اچھا 57 ارب ڈالر, اور 18 آپ کے پاس رفی آپ کے پاس تھا
کیا یہ درست ہے کہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ $74 بلین؟ میری بات نہیں اس طرح نہیں. میں ابھی میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اجازت دیں گے؟ جی. اچھا اوکے. پبلک ڈیٹ وہ ہے جو کہ اس کی ڈیفینیشن ہے جو کہ حکومت پاکستان نے اپنے جو اپنا ہمارا ہے نا FCF کنسالیڈیٹڈ فنڈ جو پبلک کا ہے اکاؤنٹ نمبر 1 اس میں سے واپس کرنا ہے, اس کو کہتے ہیں پبلک ڈیٹ. اب اگر پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں کانٹریکٹ کرتی ہیں بجلی کے یہاں کارخانے لگانے کے لیے جو کہ قریباً 22-23 ارب کا وہ ہے, وہ ڈیٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل لائبلٹیز. پرائیویٹ سیکٹر کی وہ انہوں نے پے کرنی ہے, وہ حکومت پاکستان نے پے نہیں کرنی, تو اس کو کہتے ہیں پبلک ڈیٹ اینڈ ایکسٹرنل لائبلٹیز. وہ کوئی 73-74 بلین کا کرنٹ فگر ہے, لیکن جو گورنمنٹ کا ہے میں 30 جون کا اس کے بعد جو بھی پلس اسٹیٹ بینک کی $74 بلین کی فگر ٹھیک ہے, ایکسٹرنل لائبلٹیز سمیت پرائیویٹ سیکٹر کے اور انسٹیٹیوشنز نے جو قرضے لیے ہیں جو کہ حکومت پاکستان نے نہیں دینے, اس سمیت وہ فگر ہے. تو اس ڈسٹنکشن کو کائنڈلی مائنڈ میں رکھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آپ کی ایکچولی اگر آپ کا جو قرضہ آپ نے لیا بھی ہے ایکسٹرنل خود, وہ آپ کا سارے کا سارا ریزرو میں ایڈ ہوا ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو نیٹ فگر دے دیا نا دونوں کے, کہ اس وقت نیٹ جو تھا آپ کی $4.5 بلین سے ایک پوزیشن ایکسٹرنل ریزرو کی بہتر ہوئی ہے. آپ کا ایک مہینے کے اگلے سال تک آپ نے ان قرضوں میں سے کیا درست ہے کہ آپ نے اگلے سال تک $8 ارب واپس کرنے ہیں؟ میری عرض سنیں, اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم پچھلے 2-3 سال میں 5-6 بلین واپس کر رہے ہیں. ابھی مشرف صاحب کی آپ بات کر رہے تھے $500 ملین وہ اور شوکت عزیز لے کے استعمال کر گئے, ابھی ہم نے واپس کیا, بانڈ واپس کیا. شوکت عزیز صاحب نے ایک جرمانہ بھی تو بھرا تھا نہیں IMF کو. ایک سیکنڈ $25 ملین. ابھی اس پہ پہلے فگر فجنگ کا ابھی اس پہ پہلے مجھے ایک چیز مکمل کر لینا تھے. $500 ملین جو تھا وہ ان کا بانڈ ابھی ڈیو ہوتا, ہم نے اس کو ری پے کیا, نمبر 1. دوسرا, 2009 میں پیپلز پارٹی نے چائنا سے 500 ملین ایک جنوری میں ایک جون میں لیا تھا, اور ہر سال پرائم منسٹر خط لکھتا تھا کہ اس کو 1 سال کے لیے رینیو کر دیں. وہ ہم نے واپس کیا. ابھی جون میں پھر اور پیمنٹس آنے والی ہیں. 2 بانڈز اور میچور ہو رہے ہیں مشرف اور شوکت عزیز صاحب. ٹھیک ہے, وہ 750 ملین ایک ہے, 300 ایک ہے. یہ اگر آپ نے ڈیلی ٹرانزیکشن کا بیٹھ کے حساب کرنا ہے تو وہ کافی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آج کل وزیر اعظم صاحب بہت سے جہاں بھی جاتے ہیں کئی ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان کر دیتے ہیں, تو آپ نے $7-8 ارب واپس بھی کرنا ہے باہر. ایک سیکنڈ نا, یہ پیسے کہاں سے آئیں گے سارے جو وہ اناؤنس کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ 3 سال میں جیسے ہوا ویسے ہی ہوگا. 3 سال میں بہتری آئی ہے نا. 3 سال میں کیا ہوتا تھا آپ کا ریونیو کلیکشن 3.3%, جب پیپلز پارٹی گئی ہے 3 سال میں 60% کا اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سارے آپ کے خرچے اور آمدنی کا نیٹ ٹوٹل جو ہے نا ایک لائن کا مجموعہ, اس کو کہتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ. بجٹ ڈیفیسٹ جتنا ہائی ہوگا وہ کنٹری اتنی اس کے متعلق میکرو اکنامی میں بیڑا غرق ہوا ہوگا. 8.8% تھی, آج 4.6 پہ ہم نے پچھلے سال ختم کیا ہے. ضرب عضب کے 100 ارب پر اینم علیحدہ ڈالنے کے باوجود وہ نہ ہوتا تو 4.3 ہوتا. اس سال ہم نے 4% پہ کلوز کرنا ہے. تو یہ تو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی 4%. یہ جو آپ نے سوئس حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, سوئس بینکوں میں جو اکاؤنٹس ہیں, وہ آپ کے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پورے الحمدللہ. یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ زرداری صاحب کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ میری بات سنیں میر صاحب, میں ذاتی کبھی نہیں ہوا تو آپ کو پتہ ہے. بات یہ ہے کہ ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اس کو صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنا پڑے گا. ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی, آپ کو جو ہے ٹیکس ایویڈڈ اس پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے سپٹمبر 13 میں نے آتے ہی کیبنٹ سے اپروول لی, اور اس کو 3 سال سے آلموسٹ زیادہ لگے ہیں اس جگہ پہ پہنچے میں. ہم نے 21 مارچ کو سائن کیا, لیکن وہ کیا چیزیں آپ سے مانگتے تھے کہ جی آپ ہمیں MFN سٹیٹس دیں, موسٹ فیورڈ نیشن کا. آپ ہماری اپنا جو ہے گیمبلنگ اور 1-2 اور انکم کے علاوہ ادر انکم پہ آپ ٹیکس نہ کریں. آپ جن چیزوں پہ آپ ہمارا 10% لیتے ہیں 5 کریں, 20% لیتے ہیں 15 کریں, اور جو آپ کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں پاکستانی ان کو ہم 18,000 سال کی جو ایگزمپشن لمٹ ہے ٹیکس پہ نہیں لگتا اس کو 14,500 کریں. ہمیں ٹائم لگا کہ ہم نے ایک چیز بھی نہیں مانی, لیکن سوئس کا جو ہے وہ ہمیں میکنزم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ادارے جب پہلے لکھتے تھے, چاہے وہ FBR لکھے, نیب لکھے, کور لکھے, میرے پاس تو تفصیل نہیں ہے, ریکارڈ ادھر ہوگا, لیکن جواب سیدھا آتا تھا جی کہ ہم آپ کے ساتھ باؤنڈ نہیں ہیں. جو آپ کا ہمارا جو معاہدہ ہے 2005 کا, اس کی لینگویج کے تحت ہم آپ کو انفارمیشن. ایک وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ڈسکوالیفائی ہو گیا صرف اس بات پہ کہ جی آپ نے سوئس اتھارٹیز کو خط کیوں نہیں لکھا. لیکن اگر خط لکھتے بھی تو شاید پتہ نہیں آپ کو انفارمیشن ملتی کہ نہ ملتی. میں آپ فرینکلی بات کر رہا ہوں, ابھی جو نیا معاہدہ ہوا ہے تو انفارمیشن مل جائے گی, اس کے تحت ملنی چاہیے.
اس کے تحت ملنی چاہیے. ظاہری بات ہے کہ جن لوگوں نے یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا کہ آپ خط کیوں نہیں لکھ رہے، تو آپ کے معاہدے کے بعد اگر خط لکھیں گے تو انفارمیشن مل جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس کی لینگویج کہاں سے آئی ہے. یہ دنیا میں ایک کلب OECD اوورسیز جو ہے اکنامک اینڈ کوآپریشن ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے پیرس میں، انہوں نے چند سال پہلے فیصلہ کیا، اس میں G20 بھی ہیں، کہ جی ہم ٹیکس ایویژن کے خلاف متحد ہو کر تو پلان کریں. اس میں پاکستان نے، میں نے جنوری 14 میں کیبنٹ سے اپروول لیا، میں نے اس کی ممبرشپ کے لیے اپلائی کیا. انہوں نے ہماری سسٹم دیکھے، ہم نے اپنے قوانین میں بدلا، ٹیکس کے 2015 میں بل میں بدلا، 2016 کے بجٹ میں بدلے، کئی چیزیں چینج کی. جب ہم ناروے میں جولائی 2016 میں انہوں نے کہا اب پاکستان کا سسٹم، کیونکہ اس میں آٹو ایکسچینج آف انفارمیشن ہے اور سپونٹینیس ہے، مجھے سوئس سے زیادہ اس پہ ریلائنس ہے. اچھا، اب اس میں جو ہم نے یہ اب ہم نے 14 سپٹمبر 2016 کو ہمیں جب انویٹیشن آئی تو ہم نے جا کے سائن کر لیا. اب وہ 2018 سے اس پہ عمل درآمد شروع ہونے لگا ہے. انہوں نے سب ممالک کو لکھا ہے. اچھا، 2018 سے ہوگا، لیکن پرانا ریکارڈ بھی ہوگا نا. 2018 کے مین کہ اس پہ عمل درآمد شروع ہونے لگا اور 2019 میں ایکسچینج آف انفارمیشن آٹو ہوگی. یہ جو شہباز شریف صاحب اپنی تقریروں میں آج کل کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کے جو سوئس بینکوں میں پیسے ہیں، بار بار آپ زرداری صاحب پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کوئی بھی ہو، وہ اس لیے کہ وہ جو آپ کے دوست ہیں جن کو آپ میرے دوست کہہ رہے ہیں، عمران خان، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت جس کے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے زرداری صاحب کے ساتھ ڈیل کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ایان علی بھی رہا ہو رہی ہے، ڈاکٹر عاصم کو بھی ریلیف مل رہی ہے، شرجیل میمن بھی آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی آپ کی. دیکھیں ان کو تو چھوڑے نا جی، وہ آپ سے زیادہ تجربہ کس کا ہے ان کے ساتھ. ان کی چیز کو آپ ڈسکاؤنٹ کر دیا کریں نا. وہ جو ان کا دل میں آتا ہے. یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ڈیل نہیں ہوئی آپ کی؟ نہیں، کوئی ڈیل نہیں جی. میری بات سنیں، فوجی عدالتوں پہ نہیں ڈیل ہوئی. اگر ڈیل ہو تو بھائی یہ کیوں بائی لیٹرل سائن کریں؟ کیوں ہم OECD 14 ستمبر 2016 میں ہم تو اس کو یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو میر صاحب آگے لے کے جانے تھے خدا کے لیے. اب یہ ابھی ہمیں لیٹر آیا ہے ابھی ریسنٹلی، میں آپ کے ذریعے انفارمیشن پبلک کر رہا ہوں کہ جی فرسٹ راؤنڈ آف کنٹری جو چاہیں گے کہ اس کا حصہ بن جائے آٹو ایکسچینج آف انفارمیشن کا سپونٹینیس، تو پاکستان کیا بننا چاہتا ہے؟ میں نے اپروول لے کے بھیج دیا کہ 7 جون کو یہ سائن ہوگا. 89 کنٹریز ابھی مانی ہیں کہ جی ہم پہلے راؤنڈ میں کریں گے. اس میں میر صاحب کسی بھی آپس میں کوئی بھی ممالک جو ہوں گے، اگر پاکستانی کا ادھر ہے یا کسی جرمن کا کسی اور ملک کا ادھر ہے کچھ، تو آپ کو اکاؤنٹس اور ان کے ایسٹس کی جو ڈیٹیل ہے آپ کے نالج میں آپ کو دینی پڑے گی، خود دینی پڑے گی، اور سپونٹینیس اینڈ آٹو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا دنیا میں ٹیکس ایویژن کر کے پیسہ چھپانا یا کہیں رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک نیا کمپنی آڈینس بھی لایا بائی دی وے. اس میں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جی اس میں کمپنیز کو ایسٹ آف گلوبل جو ایسٹس ہے اس کا رجسٹر رکھنا پڑے گا. اچھا، میں اس پہ ڈار صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار آصف زرداری صاحب کی جو سوئس بینکوں میں مبینہ اکاؤنٹس ہیں ایلیجڈ، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں ان کو وجہ بتا رہا ہوں، لیکن ایک وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد میں ایک سوال اور کروں گا اس بارے میں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. پچھلے ہفتے آصف زرداری صاحب سے بھی ہم نے لاہور میں انٹرویو کیا تھا، تو یہ جو سوئس حکومت کے ساتھ جس معاہدے کا ذکر ہو رہا ہے اس پر میں نے ان سے سوال کیا تھا. انہوں نے کیا جواب دیا تھا میں چاہتا ہوں ذرا اسحاق ڈار صاحب سن لیں. سنیں ڈار صاحب کیا کہا انہوں نے. یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے لیے بات چیت شروع کی ہوئی ہے، بلکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ جو سوئس بینکوں میں جو اکاؤنٹس ہیں اس کی تفصیلات گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ چل جائیں گی. تو اس سے آپ تھریٹنڈ فیل تو نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، میں تھریٹنڈ فیل نہیں کرتا. اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ ایک اچھا معاہدہ ہے سوئس گورنمنٹ کے ساتھ؟ سوئس پہلی بات تو آج ہم پاکستانی جتنے بھی ہیں ہم وی آر نون ایز پولیٹیکلی ایکسپوزڈ. میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا کسی دنیا کے کسی ملک میں، پولیٹیشین اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا. سمجھے آپ؟ یہ صرف میاں صاحب کا خاندان ہے جو اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، ہم نہیں کھول سکتے اکاؤنٹ. ہمیں تو ہر جگہ پیپ کر دیا گیا ہے، پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنالٹی. تو یہ پوزیشن ہے. یہ جو باتیں کر رہے ہیں 200 بلین ہیں اور اتنے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پیسے سوئس اکاؤنٹس میں ہیں. اگر ہیں بھی تو کوئی فارنرز کے ہوں گے، پاکستانیوں کے نہیں ہوں گے. آپ کے نہیں ہیں؟ میرے تو نہیں ہیں.
اچھا ڈار صاحب جی ان کی واقعی نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میر صاحب ہمیں پرسنل نہیں ہونا چاہیے، ایک کنٹری ٹو کنٹری معاہدہ ہوا ہے. شہباز شریف صاحب بار بار الزام لگاتے ہیں. اچھا وہ شہباز صاحب سے پھر سوال پوچھ لیں. میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. میں پاکستان کو اس ڈگر پہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کی کوئی تصحیح ہو اور آئندہ نہ ہو. میں ہمیشہ اس اصول پہ چلتا ہوں. اگر ہم نے سوئس سے معاہدہ کیا ہے، اگر ہم نے OECD کی ممبرشپ لی ہے، تو یہ آنے والے سالوں میں یہ اجیرن ہو جائے گا کسی کا بھی. میں بہتر. اچھا دوسری طرف کیا بات ہو رہی ہے کہ 2030 میں پاکستان G20 کا ممبر ہوگا، 2050 میں کینیڈا، اٹلی، پاکستان سے کوریا پیچھے ہوگا. تو بھئی اپنے ملک میں پیسے رکھو، آپ ان کو دیں. آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا تھا، ہم نے جو نیا کمپنی آرڈیننس میں کہا ہے کہ گلوبل ایسٹس کا آپ کو رجسٹر مینٹین کرنا پڑے گا، اس میں کافی زیادہ پینک ہے. لوگ اب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی وے آؤٹ ایگزٹ دیا جائے، اور وہ اگر اپوزیشن چاہے گی، مانے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ابھی انڈونیشیا نے دیا ہے، انڈیا نے دیا ہے، برازیل نے دیا ہے، آپ ان کو ایک اپرچونٹی دے سکتے ہیں. لیکن آنے والے سالوں میں پیسہ چھپا کے رکھنا بہت ہی امپاسبل ہو جائے گا. اور یہ جو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ اماؤنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کہتے. ان کے ایک منسٹر نے ایک دفعہ 200 کا لفظ کیا تھا، ایک منسٹر نے 80 کا لفظ کہا تھا. اب یہ کسی کو الہام نہیں ہو سکتا کہ کتنا ہے. میں ہمیشہ کلیریفائی کرتا ہوں کیونکہ اگین آپ کا دوست وہ پھر 200 بلین کہتا ہے لے کے آؤ. اب یہ 200 بلین بھائی میں نے قانون کا کر دیا ہے، جس کو ٹیم دینی ہے دے دو، میں ادارے سال لگاتا ہوں، تم لے آؤ جا کے 200 بلین. ہمیں ایک گلوبل کمیونٹی میں رہتے ہیں نا، قوانین کے اندر چلنا. اچھا آپ کی آصف زرداری صاحب سے بڑی دوستی تھی، بڑا پیار محبت تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا آپ ان سے رابطہ، آج کل ان سے بول چال کیوں بند ہے؟ میری تو کوئی نہیں، میری تو سب سے بول چال ٹھیک ہوتی ہے. آپ دیکھیں نہیں، میرا کوئی ان سے نہ ناراضگی ہے نہ کوئی نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ زیادہ ملک سے باہر رہے ہیں، اور اگر اب تو واپس آئے بھی ان کو کافی دن ہو گئے ہیں. تو مجھے آپ نے صبح 9 بجے شروع کرواتے ہیں، مجھے چیف لیبرر آپ نے بنایا ہوا ہے رات 11-12 بجے تک. تو آپ کو بھی پتہ ہے تو نواز شریف صاحب کا چلیے پاکستان کا کام ہو رہا ہے. میں تو سیٹرڈے سنڈے بھی آپ کو پتہ ہے. تو یہ پاکستان کے کام میں وہ پھر آپ میرے دوست کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو وہ اس کو کیوں یہ امپریشن ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا، آپ بلکہ مجھے پتا ہے کہ کیوں امپریشن. دیکھیں میر صاحب یہ سارے بندے چھوٹتے جا رہے ہیں. نہیں پاکستان کو آگے لے کے چلیں. دیکھیں اتنی میں آپ کو بتاؤں وی آر ایٹ اے تھریش ہولڈ. اب یہاں پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا، اور ٹیک آف کرے گا، میرا ایمان ہے ٹیک آف کرے گا. ابھی ہم مل کے اس ٹیک آف کو پاکستان کو آگے جانے دیں. کیا آپ ڈیل کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جی بالکل تردید کر رہا ہوں جی، 100% تردید کر رہا ہوں. میں تو یہ تھرو آؤٹ 2.5 مہینے اس سے ملٹری کورٹس کے اوپر جو میں نے میری جوتیاں گھس گئی ہیں سب کو مل کے اور میٹنگیں کر کے، تو اگر ڈیل ہوتی تو پھر تو بڑی آسانی سے ہوتی ہے. چلیں آپ تردید کر رہے ہیں، اس لیے میں مزید سوال نہیں کرتا، حالانکہ گنجائش بڑی ہے لیکن وقت بھی کم ہے. پھر دوبارہ آپ سے بات کر لیں گے. بہت بہت شکریہ. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپل اور مسلم لیگ نون میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں، کچھ ایسے حالات و واقعات سامنے آئیں گے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو پوزیشننگ ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ ڈیل ہے، اور اگر ڈیل ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.